السلام علیکم، میں ہوں احتشام، مددگار آفیشیل یوٹیوب چینل پر اردو کنٹینٹ رائٹنگ کورس کے ساتھ۔ کلاس میں ہم سوشل میڈیا رائٹنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ گوگل کے بعد سب سے بڑا سرچ انجن فیس بک ہے، جہاں پر لکھ کر ہم اپنا کنٹینٹ پوسٹ کرتے ہیں، ہم پروفائل پر لکھتے ہیں، مختلف گروپس میں جا کر لکھ سکتے ہیں، اپنے منفرد انداز تحریر سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنی پروفائل اور مختلف گروپس میں لکھنے کی وجہ سے مفت میں اپنی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ ہمیں پہچاننے لگ جاتے ہیں۔ فیس بک کے علاوہ ٹویٹر بھی ایک پلیٹ فارم ہے۔ ٹویٹر پر حد مقرر ہوتی ہے الفاظ کی، یہاں پر 280 الفاظ کی مقرر کردہ حد میں رہتے ہوئے ہم لکھتے ہیں۔ یہاں پر ہم بڑے بڑے آرٹیکل پوسٹ نہیں کر سکتے، مگر پر اثر اور مختصر تحریر لکھ کر ہم اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم اپنے کنٹینٹ کے حساب سے، کنٹینٹ کے مطابق ہیش ٹیگ کا استعمال کرتے ہیں، جس سے ہمارا لکھا گیا کنٹینٹ رینک کرتا ہے اور اتنے ہی زیادہ لوگوں کے سامنے آئے گا جتنا کہ آپ اچھے وہاں پر ہیش ٹیگ استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ انسٹاگرام پر بھی آپ ہیش ٹیگ کا استعمال کرتے ہیں اپنی تحریر کے مطابق، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ فیس بک بہت زیادہ مقبول ترین پلیٹ فارم ہے، جہاں پر آپ جلد ہی اپنی پہچان بنا سکتے ہیں، کیونکہ آج کل ہر شخص فیس بک استعمال کرتا ہے اور وہ تقریباً 24 گھنٹوں میں سے 3 سے 4 گھنٹے تو لازمی فیس بک پر ٹائم گزارتا ہے۔ اس لیے آپ فیس بک پر اپنی پہچان جلد بنا سکتے ہیں۔ فیس بک پر لکھنے کے لیے کوئی خاص کرائٹیریا بھی نہیں ہے کہ آپ نے آغاز اس طرح کرنا ہے، آپ نے اختتام اس طرح کرنا ہے، آپ نے یہ بتانا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے بس اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائٹنگ سکل کی وجہ سے، آپ کی رائٹنگ کے سٹائل کی وجہ سے لوگ متاثر ہو جائیں اور کوئی گروپ آپ کو انوائٹ کرے کہ آپ آئیں جی ہمارے گروپ کے لیے لکھیں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کو جب لوگ آفر کرتے ہیں تو وہ پیڈ آفر ہوتی ہے اور گروپ میں لکھنے کے لیے آپ کو معاوضہ ملتا ہے، لیکن یہ سب تب ہوگا کہ جب آپ کی رائٹنگ سکل اور آپ کا رائٹنگ کا سٹائل اتنا جاندار ہوگا۔ آپ نے اچھے اچھے رائٹرز کو فالو کرنا ہے، آپ انہیں پڑھیں، آپ ان کی تحریر دیکھیں، ان کا انداز دیکھیں کہ وہ کس طرح لکھتے ہیں۔ آپ نے بھی کوشش کرنی ہے، آپ نے مشق کرنی ہے، بہت سارا لکھنا ہے۔ اس سے آپ کی رائٹنگ سکل بہت بہتر ہو جائے گی اور آپ بھی انشاءاللہ ایک دن اپنا نام بنا لیں گے۔ فیس بک پر لکھنے کے لیے آپ کی کوئی الفاظ کی تعداد بھی مقرر نہیں ہوتی۔ آپ 2000 الفاظ، 3000 الفاظ، 4000 الفاظ لکھ سکتے ہیں۔ آپ یہاں پر طویل ترین تحریریں بھی لکھ سکتے ہیں، پوسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کہانیاں لکھ سکتے ہیں، معلوماتی تحریریں، تبصرے، اسلامی تحریریں، ادب کی تحریریں یعنی ادبی تحریریں وغیرہ بھی آپ یہاں پر لکھ کر پوسٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے لیے کوئی خاص طریقہ کار نہیں ہوتا، بس آپ نے ایک حد میں رہتے ہوئے، ادب کے اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ نے پوسٹ لکھنی ہوتی ہے۔ اب ہم اگلی قسم کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ ہے کاپی رائٹنگ۔ کاپی رائٹنگ کسی بھی پروڈکٹ یا سروس کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو کاپی رائٹنگ کسی پروڈکٹ یا سروس کے بارے میں ایسی معلومات فراہم کرتی ہے جس سے گاہک میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے چیز کو خریدنے کے لیے، یا کسی بھی پروڈکٹ یا چیز کو خریدنے کے لیے اس میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ کاپی رائٹنگ میں کسی بھی نئی پروڈکٹ یا سروس کے بارے میں ساری تفصیلات اور معلومات لکھی جاتی ہیں اور بہت ہی دلچسپ انداز میں یہ معلومات لکھی جاتی ہیں تاکہ پڑھنے والا اس پروڈکٹ کو خریدنے پر مجبور ہو جائے۔ کاپی رائٹنگ کی مثال آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے دراز اور امیزون وغیرہ پر آپ کوئی پروڈکٹ دیکھتے ہیں، اس کی جو ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہیں، جو ڈسکرپشن لکھی ہوتی ہے، وہ ساری کاپی رائٹنگ ہے۔ یعنی اس میں اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس رنگ کی چیز ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی قیمت کیا ہے، یہ سب کاپی رائٹنگ ہے۔ آرگینک چیزیں آج کل فیس بک پر بہت زیادہ مل رہی ہوتی ہیں، ان کے بہت زیادہ اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جیم، مربے۔ اسی طرح فیس بک پر آپ ہر روز کسی نہ کسی کورس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کہ مددگار کے پلیٹ فارم پہ تو یہ فری کورسز ہیں، تو اس لیے صرف اناؤنس ہی کیا جاتا ہے کہ اب یہ کورس سٹارٹ ہونے والا ہے۔ اتنی زیادہ اس کے بارے میں کاپی رائٹنگ نہیں کی جاتی، لیکن مختلف پلیٹ فارمز ہیں
مختلف ادارے ہیں جو کہ آپ سب بھی جانتے ہیں انہیں، وہ جب کورس کروا رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی بھی کورس کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے کاپی رائٹنگ لکھتے ہیں، جس میں اس کورس کی ساری تفصیلات درج ہوتی ہیں کہ یہ کورس کرنے کے بعد آپ اتنا کمانے لگ جائیں گے، یہ کورس کرنے کے بعد آپ یہ سیکھ جائیں گے. اتنی ڈیٹیل میں اس کی کاپی رائٹنگ اور اتنے شاندار انداز میں اس کی کاپی رائٹنگ کی جاتی ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کورس میں انرول ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ متاثر ہو جاتے ہیں کاپی رائٹنگ سے. تو یہ ساری چیزیں بھی کاپی رائٹنگ میں آ جاتی ہیں. یعنی آپ نے اتنے انگیجنگ انداز میں کورس کی کاپی لکھی ہوتی ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ ان کے الفاظ سے متاثر ہوتے ہیں اور آپ کورس میں انرول ہو جاتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاپی رائٹنگ کچھ ایسا لکھنے کو کہتے ہیں کہ لوگ متوجہ ہو جائیں، نہ چاہتے ہوئے بھی پروڈکٹ یا سروس خریدنے پر مجبور ہو جائیں. کاپی رائٹنگ کی ایک مختصر اور آسان سی تعریف یہ بھی ہے کہ بیچنے کے لیے کچھ بھی لکھنا کاپی رائٹنگ ہے. اب میں آپ کو لکھ کر بھی دکھاؤں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کس طرح کاپی رائٹنگ کر سکتے ہیں. تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کاپی رائٹنگ کرنی کس چیز کی ہے. میں آپ کو کاپی رائٹنگ کر کے دکھاؤں گی گھر پر بنے ہوئے صاف ستھرے سیب کے جیم کی، یعنی ایپل جیم. آپ کے سامنے لکھوں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کاپی رائٹنگ کس طرح کر سکتے ہیں. ہم نے کاپی رائٹنگ جو ہے ایپل ہنی جیم کے بارے میں سوالیہ انداز میں شروع کرنی ہے. ہم پہلے جیم کے متعلق یا اس چیز کے فائدے کے حساب سے لوگوں سے چند سوالات کر لیں گے. کیا آپ تھکے رہتے ہیں؟ کیا آپ میں خون کی کمی ہے؟ یا آپ پریشان ہے کہ بچے صحت بخش غذا کا استعمال نہیں کرتے؟ جو لوگوں کے مسائل ہیں ہم ان کے بارے میں پہلے لوگوں کو متوجہ کریں کہ آپ میں یہ مسئلے ہیں. یا آپ بازار کی غیر معیاری اشیاء استعمال نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ آج کل یہ ٹرینڈ ہے کہ لوگ آرگینک یعنی چیزیں زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں، گھر پر بنی ہوئی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں. آرگینک فوڈ لایا آپ کے لیے ان تمام مسائل کا حل ایپل ہنی جیم. جی ہاں، ایپل ہنی جیم کو بنانے کے لیے سب سے پہلے سیب کو ڈی ہائیڈریٹ کیا گیا ہے، پھر مٹھاس اور جیم کی افادیت میں اضافے کے لیے شہد کا استعمال کیا گیا ہے. اچھا، اس میں جو املا کی غلطیاں جب ہم پروف ریڈنگ کرتے ہیں دوبارہ سے پڑھتے ہیں تو وہ ساری نکل جاتی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی غلطی نہ ہو. جیم کی تیاری کے عمل میں شہد کو بالکل بھی پکایا نہیں گیا تاکہ شہد کی افادیت میں کمی نہ آئے. اس جیم کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کسی بھی مضر صحت چیز کا استعمال نہیں کیا گیا، کوئی آرٹیفیشل پریزرویٹر، نہ ہی چینی. یعنی اب آپ نے اپنی پروڈکٹ پیش کر دی، اب آپ اس کی خصوصیات بتا رہے ہیں کہ یہ کس طرح بنایا گیا اور اس میں کن چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے. ایپل ہنی جیم کو گھر میں حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق بنایا گیا ہے. اب آپ نے اس کا طریقہ استعمال بتانا ہے. ایپل ہنی جیم بریڈ پر لگا کر بچوں کو دے سکتے ہیں، روٹی پر لگا کر کھا سکتے ہیں. ایپل ہنی جیم کو سیریل کے اوپر ڈال کر بھی کھا سکتے ہیں. ڈائٹ کرنے والے افراد کے لیے بے انتہا مفید ہے، دل کی گھبراہٹ کی صورت میں مفید ہے. فوائد، اب آپ نے اس کے فوائد بتانے ہیں. ایپل ہنی جیم کے فائدے بتانے ہیں. چہرے کی رنگت نکھارتا ہے. اس کے بعد ہم بتائیں گے معدے و دل کو مضبوط کرتا ہے، خون کی کمی کو دور کرتا ہے، قوت مدافعت بڑھاتا ہے. ایپل ہنی جیم کی قیمت ہے، اب آپ نے قیمت بتانی ہے اور اس کے بعد کال ٹو ایکشن کہ اب بھی آرڈر کریں. یعنی آپ تو اب بھی فون اٹھائیں اور آرڈر کریں. آپ اس میں مختلف آفر بھی دے سکتے ہیں کہ اب بھی آرڈر کرنے کی صورت پر آپ کو اتنے % ڈسکاؤنٹ ملے گا، جس سے کسٹمر انگیج ہوتے ہیں اور وہ فوراً کال ٹو ایکشن کرتے ہیں. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. آج کی کلاس میں ہم نے سوشل میڈیا رائٹنگ اور کاپی رائٹنگ کے بارے میں پڑھا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اسائنمنٹ میں آپ کو گروپ میں بتا دوں گی. اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور کہانی کے انداز میں بھی میں آپ کو
ایک کاپی لے کر دکھا دوں گی کہ آپ کس طرح لکھ سکتے ہیں، اور مختلف اور سیمپل بھی جو کہ لوگ اپنے پیجز پہ لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دوں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔